کی کمل سے اب پہلے ہم نے چیپٹر پڑھے، ہم نے پڑھ لی، نعت پڑھ لی، اب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چیپٹر پڑھ لیا۔ اب میں آپ کو اس کا کام کروانے جا رہی ہوں۔ اب اس کا کام کیجئے آپ لوگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درج ذیل الفاظ کے معنی تحریر کیجئے۔ اقتدار، حکومت، اختیار، مشیت ازدی اللہ کی مرضی، ندامت، شرمندگی، لغزش، خطا، غلطی، حکم صادر کرنا، حکم دینا، زوجہ، بیوی، غیر ارادی، بے ارادہ، غیر اختیاری، گرہ، بندھن، مشکل، سرکش، باغی، نافرمان، مغرور۔ اب آپ کے پاس ہے کوسچن نمبر 1، مختصر جواب کے سوالات کرنے ہیں آپ کو۔ اب اس میں مختصر جواب کے سوالات ہیں۔ اپنے خاندان کے سب افراد کو مصر بلانے والے پیغمبر کا نام لکھیے۔ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کے سب افراد کو مصر بلا لیا تھا۔ نمبر 2، فراعین مصر کس قوم پر ظلم و ستم کرتے تھے؟ جواب، فراعین مصر نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھائے۔ نمبر 3، بنی اسرائیل پر فراعین مصر کے ظلم کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جواب، بنی اسرائیل پر فراعین مصر کے ظلم کرنے کی وجہ زیادہ قوت ملنا تھی، کہ فرعون کو زیادہ قوت جو تھی وہ نہیں کسی اور برداشت کرتا تھا وہ۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں صندوق میں رکھ کر کس دریا میں بہا دیا اور کیوں؟ تحریر کیجیے۔ جیم، اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، بھائی اور والد کا نام تحریر کیجیے۔ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم اور بھائی کا نام ہارون تھا۔ نمبر 6، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہاں پرورش پائی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سائے میں پرورش پائی۔ نمبر 7، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم کیوں صادر کیا؟ جواب، ایک قبطی کے غیر ارادی قتل پر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ نمبر 8، سوال نمبر 8، کوہ طور پر حضرت موسیٰ نے کیا منظر دیکھا؟ جواب، کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک درخت سے نور کی روشنی پھوٹ رہی تھی اور تمام وادی نور سے معمور تھی۔ سوال نمبر 9، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کے ساتھ کس کو نبوت حاصل ہوئی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کے بھائی ہارون کو نبوت حاصل ہوئی۔ اب آپ کے پاس آ گیا ہے سوال نمبر 2، تفصیلی جواب کے سوالات۔ اس میں تفصیلی جواب کے سوالات جو ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کے بعد فرعون کا محل پہنچنے کا واقعہ تحریر کیجیے۔ یہ دیکھیے، یہ ہیڈنگ ہے، یہاں پہ یہ ہیڈنگ اسی طرح لکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کے بعد فرعون کے محل پہنچنے کا واقعہ درج ذیل ہے۔ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون کو نجومیوں نے اطلاع دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے اقتدار اور سلطنت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا اس سال بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہوں انہیں فوراً قتل کر دیا جائے۔ لیکن مشیت ازدی کو انسانی تدبیریں کب روک سکی ہیں؟ بنی اسرائیل کی ایک برگزیدہ خاتون کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریائے نیل سے ایک نہر شاہی محل میں بھی جاتی تھی۔ صندوق اس نہر سے بہتا ہوا شاہی محل میں پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ ایک نیک خاتون تھی۔ جب ان کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے صندوق کھلوایا۔ بچے کو دیکھ کر ان کا دل محبت و شفقت سے بھر گیا۔ انہوں نے فرعون سے سفارش کی کہ اس بچے کو ہم گود لے لیں، شاید ہمیں اس سے نفع پہنچے۔ فرعون کے دل میں بھی اللہ نے محبت ڈال دی اور وہ راضی ہو گیا، اور اس طرح وہ بچہ جس کی وجہ سے بے شمار بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا خود فرعون کے سائے میں پرورش پانے لگا۔ سوال نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر کہاں گئے اور مصر سے نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ اب یہ دیکھیے ہیڈنگ، جواب میں ہیڈنگ ضرور لکھیے گا۔ مصر چھوڑنے کا فیصلہ۔ مصر میں ایک بار نادانستگی میں آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہو گیا۔ اس غیر ارادی قتل پر آپ کو سخت ندامت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت بارگاہ الہی میں استغفار کیا اور اللہ نے آپ علیہ السلام کی اس اتفاقی لغزش کو معاف کر دیا۔ لیکن فرعون کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے آپ علیہ السلام کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حکم کی خبر ملی تو وہ مصر سے روانہ ہو گئے، مصر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور مدین جا بسے۔ اب یہ 2 کوسچن میں نے آپ کو لانگ بھی کروا دیا۔ اب اس کے بعد اور کوسچن بھی ہیں جو میں آپ کو کل کرواؤں گی، کل کے لیکچر میں ہوں گے یہ۔ اس کے بعد پھر آپ یہ کام کر کے رکھیے۔ تھینک یو۔